أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور زمینوں کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پس بعض تم میں سے مومن ہیں اور بعض تم میں سے کافر ہیں، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت حسین صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا؟ انہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا دنیا میں چکھ لی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ بس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیرا، اور اللہ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اللہ بے نیاز ہے تعریف کیا ہوا۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کافروں کا یہ باطل گمان ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ آپ کہیے کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تم کو ضرور بضرور اٹھایا جائے گا، پھر تم کو تمہارے کرتوتوں کی ضرور بضرور خبر دی جائے گی، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن
بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ جس دن وہ تم سب کو جمع ہونے کے دن جمع فرمائے گا وہی دن کفار کے نقصان کا دن ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اللہ ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دے گا اور ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہی دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جس شخص کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم نے منہ پھیرا تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف احکام کو وضاحت سے پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔
پس تم جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور احکام سنو اور اطاعت کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفسوں کے بخل سے بچا لیے گئے تو وہی لوگ اخروی کامیابی پانے والے ہیں۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہارے لیے اس کے اجر کو دگنا کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ نہایت قدردان بہت حلم والا ہے۔ وہ ہر غیب اور شہادت، باطن اور ظاہر کو جاننے والا، بہت غالب، بے حد حکمت والا ہے۔